رسول السلام سے بات ہوئی، کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں۔ میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ بس نہیں مانتا۔ کہا میں مان بھی لوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، کوئی اللہ کو اللہ مانے یا نہ مانے، اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ مانو یا نہ مانو، مانو گے تو کس کا فائدہ ہے؟ تمہارا فائدہ ہے۔ نہیں مانو گے تو کیا اللہ کا چاند جو ہے نا غائب ہو جائے گا تمہاری وجہ سے، یا سورج نکلنا بند کروا دو گے؟ کچھ ہے تمہارے بس میں ہے؟ اب اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ کو کوئی رسول اللہ مانے یا نہ مانے، رسول کا کچھ نقصان ہے؟ مانو گے تو تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ ہاں ہاں مان لیں گے، ایک شرط ہے کہ کیا؟ وہ سامنے گدھا ہے نا، وہ گدھا کہے کہ آپ جو ہے نا اللہ کے رسول ہیں، میں مان لوں گا۔ ایسے ملیں گے آپ کو، تاریخ پڑھیے گا تو ہنسی آئے گی، کیسے کیسے احمق لوگ تھے، کس کس طریقے سے سوالات و جوابات سوال لے کے آتے تھے اہل بیت کی خدمت میں۔ بھائی جیسی سوچ جیسی فکر۔ اچھا رسول اسلام نے گدھے کو اشارہ کیا، فصیح زبان میں اس نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ اب بتائیے، اب میں اس حیوان کو کیسے حیوان کہوں جو محمد کی رسالت کی گواہی دے، اور ایسے انسان کو کیسے انسان کہوں جو محمد کی رسالت کی گواہی نہ دے؟ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب دیکھیے گدھے کی بات ماننے کے لیے راضی ہے رسول اللہ کی نہیں؟ کیسے گدھے تھے؟ اب پتا تھا پیغمبر نے وہ گدھا تو میری بات مان لے گا، تو نہیں ماننے والا ہے، تو اپنے حال پہ رہے گا۔ تو ایسے بھی ہے، نہیں تسلیم کرنے والے نہیں مانتے۔ تو عزیزان محترم، امام نے سامنے والے کو سمجھایا، بتلایا دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی، لیکن سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا نعوذ باللہ امام کے کلام میں اثر نہیں تھا؟ امام کے کلام میں اثر، میں نے کہا نا پتھر جانور کسی کو وہ اشارہ کرتے ہیں، امام کی بات کو تسلیم کر لیتے۔ اب امام نے ہی اپنی بات کا جواب دیا، ہم اور آپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ امام نے جب کہا کہ کیوں ہماری بات کا تم پر اثر نہیں ہوتا، سامنے والا کہہ رہا تھا آپ کیا کہہ رہے میرے کو سمجھ نہیں آ رہا، امام نے فرمایا ہماری باتیں تمہارے پیٹ میں اس لیے نہیں اتر رہی ہیں کہ تمہارا پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ آخری زمانے کی علامات ہیں میرے عزیزوں۔ اس دور میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو حرام غذا سے بچانا بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ آپ نیک کمائی بڑا اچھی محنت کر کے لائیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں سے اگر ذرا بھی ادھر ادھر گڑبڑ ہوا تو پھر آپ کی اس حلال غذا میں کہیں نہ کہیں سے حرام غذا شامل ہو جائے گی۔ آخری زمانے اپنے آپ کو بچانا بہت۔ عزیزان محترم، دین اسلام پیغمبر اسلام کا دین، اہل بیت سے محبت عشق کرنے والے دنیا کے چکر میں نہیں جاتے، دنیا کو ٹھوکر مارتے نظر آتے۔ میں نے اس سے قبل کی مجلس میں ایک واقعہ سنایا تھا، میں دہرانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں ہو گئی ہیں وہ ذہن نشین رہیں۔ عزیزان محترم، مال دنیا میں غرق ایک انسان کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام پر بہت مظالم اٹھائے، ان کے چاہنے والوں سے بھی بڑا بغض و حسد جگہ جگہ پہ انہیں ستایا ہے، پریشان کیا ہے۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ آیت اللہ مرتضی متخری صاحب کی کتاب مقتل،
اس میں ایک واقعہ آپ لکھتے ہیں، مولا کی چاہنے والی، یعنی میں نے کہا کہ جب عشق اہل بیت دل میں رچ بس جاتا ہے تو انسان ظالم سے، حاکم سے اور کسی بھی ظلم سے پھر گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے۔ حقیقی عشق کی بات کر رہا ہوں، حقیقی محبت اہل بیت کی۔ ابھی ہم لوگ تو شاید مجازی محبت میں غرق ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا مولا کا عزادار، مولا کا چاہنے والا سمجھتے ہیں۔ دکھاوا اتنا زیادہ ہو چکا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، چاہے مولا کو قبول ہو یا نہ ہو۔ پبلک کو پسند آنے چاہیے، لوگوں کو پسند آنا چاہیے۔ پچھلے سال ہم نے یہ تبرک پہ بانٹا تھا، آج تھوڑا مہنگا اچھا تبرک تقسیم کریں تاکہ لوگوں کی نظر میں ہمارا ایک امیری والا اسٹیٹس آ جائے سامنے ابھر کے کہ ہم پیسے والے ہیں تو ہم یہ تبرک بانٹتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی۔ یہ اگر آپ اور ہم غرور و تکبر میں ہیں، بھئی ہم نہیں جائیں گے تو مجلس نہیں ہوگی، ہم نہیں جائیں گے تو ماتم نہیں ہوگا، یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ کا یہی ڈرامہ ہے۔ لوگ باطل پہ ہو کے ایک ہیں، ہم حق پہ ہونے کے بعد ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑی، آپ دیکھیے یہی وجہ ہے یہ۔ اور آپ دیکھیے دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، بڑا آسان کہنا ہی تو ہے۔ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، امتحان ہو تب پتہ چلے، بغیر امتحان کے انسان کی کوالٹی، انسان کا اسٹیٹس سمجھ نہیں آتا۔ اور آج کل لوگ ظاہری اعتبار سے دکھانے کے لیے بہت، آپ مثال دے دوں، اچھا سا موبائل لے کے آؤ جس میں بہترین سیلفی آنی چاہیے، چاہے چہرے پہ سینکڑوں نشان ہو، کتنا بھی پورا کالا انسان بھی گورا نظر آتا ہے، ایسے ایسے کیمرے چل گئے۔ دھوکے میں پڑا ہوا انسان وہ اپنا 10 مرتبہ آئینے میں چہرہ دیکھے گا 20 طریقے کی کریم لگا کے کہ واہ واہ کیا کہنے، ہم سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور وہ اس میں کھویا ہوا ہے۔ ایران میں ایک مصور، تصویر بنانے والا، بہت ہی قیمتی مثال ہے، سامنے کی مثال ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ مصور، تصویر بنانے والا، اس نے 3 قسم کے جو ہے نا تصویر کے پیسے لکھ کر کے لگا رکھے تھے۔ ایک جو ہے نا اس نے 50 روپے لکھ رکھے تھے کہ 50 روپے میں آپ جیسے ہو ویسی تصویر۔ توجہ عزیزان محترم، بہت ہی غور سے، شاید آپ کی سماعتوں کی نظر میں کچھ حقیر آپ کی خدمت میں کچھ دے کے چلا جاؤں۔ 50 روپے میں جیسے آپ ویسی تصویر، 100 روپے میں جیسے آپ نہیں ہو، یعنی تھوڑا اس سے بہتر تصویر، اور 150 روپے میں ایسی تصویر کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ایک کالے حبشی کو یوسف بنانے والا تھا، گورا اسمارٹ بنانے والا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے دن بھر میں توجہ جانے محترم، ذرا دیر کے لیے ذہن ادھر ادھر نہ جائے، ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد۔ اب وہ خود کہتا ہے کتنی میں نے 3 کوالٹی، 50 روپے، 100 روپے اور 150 روپے۔ اب وہ کہتا ہے 50 روپے میں نے جیسے آپ ویسی تصویر، 100 روپے میں آپ کے تھوڑا اسٹیٹس سے آپ کی شکل صورت اچھی بنا کے، اور 150 روپے میں اور بہترین جیسا آپ ہیں اس سے کہیں بہترین اچھا والا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں صبح سے شام تک، مجھے آج 2-3 سال ہو گئے یہاں کے اوپر یہ کام کرتے ہوئے، صبح سے شام تک بہت سے فوٹو کھینچتا ہوں، لیکن ہر انسان یا تو 100 روپے والی فوٹو کھنچواتا ہے یا 150 روپے والی،
پتا چلا کہ انسان جیسا نہیں ہے ویسا وہ دکھنا چاہتا ہے، اور آج یہی مزاج بنا ہوا ہے۔ آپ کا معاشرے میں کوئی اسٹیٹس نہیں، آپ کی کوئی پہچان نہیں، آپ زبردستی چاہتے ہو لوگ ہماری تعریف کریں، واہ واہ کریں اور جے جے کار کریں، اور ہماری معاشرے میں عزت تو پہلے کچھ بنو۔ یہ ڈھونگی اور دکھاوے کی شہرت کام آنے والی نہیں، جیسا آپ کو اللہ نے بنایا ویسا بنو، دکھاوے کی شہرت۔ اور ہمارے اندر بھی اب دکھاوا زیادہ ہے۔ ہماری مجلس، ہمارا تبرک، ہماری فرش عزا، ہم نہیں جائیں گے فرش عزا نہیں بچھے گا، ہم نہیں جائیں گے ماتم نہیں ہوگا۔ 10 مرتبہ بلانا پڑتا ہے اگر کہیں مجلس ہو رہی ہو، 10 مرتبہ اعلان کرنا پڑتا ہو، کچھ نہیں، چلو ٹھیک ہے کوئی کام میں بزی ہے مان لیتے ہیں، گلی کوچوں میں فون چلا رہے ہو، ادھر ادھر باتیں کر رہے ہو، فرش عزا پر آنے سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے اور وہ سوچتے ہو کہ ہم نہیں جائیں گے تو مجلس کا فرش نہیں بچھے گا، ماتم نہیں ہوگا۔ اما بھیا آپ نہیں تھے جب بھی فرش عزا تھی، آپ نہیں ہوگے تب بھی فرش عزا بچھے گی، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کی بھی بچھے گی، اور پھر ایک بار نہیں 6 مہینے بعد، پھر سال، پھر برسی۔ یہ فرش عزا کم ہونے والا نہیں۔ ماتم امام حسین اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو کب کا مٹ گیا ہوتا۔ اس کی ضمانت اللہ نے لی۔ اللہ نے کہا ہے اے میرے بندے، میرے عاشق، اے میرے چاہنے والے، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، یعنی تو میرا ذاکر بن میں تیرا ذاکر بنوں گا۔ اب روئے زمین پر اللہ کا ذکر حسین سے بہتر کسی نے کیا ہو تو بتاؤ۔ جو روکے نیزہ پر اللہ کی حمد و ثنا تسبیح و تحلیل کر رہا ہو، ایسا ذاکر حسین جس کی ضمانت اللہ نے لی۔ اب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، حسین کا ذکر باقی رہے گا، حسین کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، حسین کا ذکر باقی رہے گا۔ کون حسین کہ جو قطرہ دل میں لیے ایک، اب ہم ایک حسین کا تذکرہ کیسے کریں؟ کربلا میں ایک حسین نہیں 72 حسین تھے۔ جوش ملی آبادی کہتے ہیں کربلا میں ایک حسین نہیں، قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب ہو رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پر جب آئے تو 72 تھے حسین، ہائے ہائے، جان دینے پر جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ اب ماتم کرنا ہے اپنی قوم کا، جوش ملی آبادی ماتم ہے جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان و معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہتے ارمان، جس کی آنکھیں فقط آباد ہیں سینے ویران، ہمت و جرت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا میں کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ارے زندگی شعلہ جب والا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اپنے مولا کی تعصی کو جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں۔ ارے جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ ارے مرد وہ ہیں بڑے باطل جو کچل دیتے ہیں، اب جو مانگے تو دلے جان و جگر دیتے ہیں، شیر سا بھائی تو یوسف سا پسر دیتے ہیں، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں۔ آتش مرگ میں آپ کی داد کم پڑ جائے گی، آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں، بات عزت پہ جب آتی ہے تو مر جاتے ہیں، بات عزت پہ جب آتی ہے جب آتی بلند سلوات
زندہ باد. جوش ملیح آبادی کو کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر انقلاب، شاعر شتاب، شاعر فطرت، جو انسان کے قلوب کو متغیر کرتے، انقلاب اس کے ذہن میں پیدا کرتے. کیا کہتے ہیں؟ مرد وہ ہیں پرے باطل جو کچل دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دلے جان و جگر دیتے ہیں، شیر سا بھائی تو یوسف سا پسر دیتے ہیں، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں، آتش مرگ میں بے خوف و قدر جاتے ہیں، بات عزت پہ جب آتی ہے تو مر جاتے ہیں، سورما فتنے باطل کو دبا دیتے ہیں، خون دہتے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنی چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے انسان زمانے کو بدل دیتے ہیں، ایسے انسان زمانے کو بدل دیتے ہیں. میں یہ پوچھوں جو خفا ہو وہ رفیقان کرام کہ لرزتے تو نہیں آپ حضور حکام. آپ کسی بڑے آدمی کے سامنے جا کر کے جی سرکار، جی حضور، جی میرے آقا، جی میرے مولا تو نہیں کرتے. کیا کہتے؟ جوش مرد وہ ہیں پرے باطل جو کچل دیتے ہیں، اب جو مانگے تو دلے جان و جگر دیتے ہیں، شیر سا بھائی تو یوسف سا پسر دیتے ہیں، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں، آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں، بات عزت پہ جب آتی ہے تو مر جاتے ہیں، سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں، خون دہتے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنی چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام امن دیتے ہیں، ایسے انسان زمانے کو بدل دیتے ہیں. ارے میں یہ پوچھوں جو خفا ہو وہ رفیقان کرام کہ لرزتے تو نہیں آپ حضور حکام، آپ سرکار میں جھکتے تو نہیں بہر سلام، آنکھ شاہوں سے ملاتے ہیں بانداز امام. ارے رائے بکتی تو نہیں آپ کی بازاروں میں، آپ کا رنگ توڑتا نہیں درباروں میں، آپ کا رنگ توڑتا نہیں درباروں میں. ارے قوم وہ قوم ہے جوش کی نظر میں جیسے قوم کہا جائے، قوم وہ قوم ہے جو عزم کی مت والی ہے، دین بے روح وقت دین کی نقال. ہائے ہائے ہائے، قوم وہ قوم. توجہ اگر سمجھ نہ آئے تو میں اس کی وضاحت بھی کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، تیزی کے ساتھ مجھے آگے بھی جانا ہے، مصائب پڑھنے ہیں. فرمائی جناب علی اصغر کی ہوئی ہے، آپ کو توجہ ہو کر کے سنیے. قوم کا ماتم کیا، قوم کا مرثیہ پڑھا. ہمارے پاس قوم کیسی ہے؟ قوم کسے قوم کہا جائے؟ قوم ایسی قوم نہیں جس کے پاس اقتدار نہ ہو، جس کے پاس حوصلہ افزائی نہ ہو، جس کے پاس دین نہ ہو، جس کے پاس شریعت نہ ہو، جس کے پاس مذہب نہ ہو. وہ قوم نہیں ہے. جس کے پاس عزم ہو اسے قوم کہا جاتا ہے، جس کے پاس احترام ہو اسے قوم کہا جاتا ہے، جو بڑوں کا احترام کرتی ہو اسے قوم کہا جاتا ہے، جو وہ چھوٹوں کو تربیت سکھاتی ہو اسے قوم کہا جاتا ہے. یہ گلی کوچوں میں ادھر ادھر غیبتیں کرنے والوں کو قوم نہیں کہا جاتا. قوم وہ قوم ہے، قوم وہ قوم ہے، قوم وہ قوم ہے جو عزم کی مت والی ہے، دین بے روح فقط دین کی نقالی ہے. دل ہے غافل تو عبادت بھی بدامالی ہے. اگر دل سے لگاؤ نہیں ہے نمازیں پڑھ رہے ہو بیکار. ہر ایک چیز آپ کو اگر نماز میں ہی ادھر ادھر کی باتوں کا خیال آ رہا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے، اٹھک بیٹھک ہے. قوم وہ قوم ہے، قوم وہ قوم ہے. توجہ آپ حضرات کی ہے. آپ کھڑے ہو جائیں گے. ایسا بیت کہہ دیا جوش ملیح آبادی نے قسم سے، پورے بند میں جوش ہی جوش بھرا ہوا ہے. قوم وہ قوم ہے. پھر سے سن لیجئے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں. قوم وہ قوم ہے جو عزم کی مت والی ہے،
دین بے روح فقط دین کی نقالی ہے، دل ہے غافل تو عبادت بھی بدعمالی ہے، بے عمل قوم کی قرات نہیں قوالی ہے، بے عمل قوم کی قرات نہیں قوالی ہے۔ ارے موت کے وقت کی یاسین بنا رکھا ہے، اللہ اکبر، مرے گا تو قرآن پڑھا جائے گا، کوئی انتقال کے قریب ہے، حالت احتضار میں ہے، جاگنی کا وقت ہے تو سرحانے سورہ یاسین پڑھا جا رہا ہے۔ ارے موت کے وقت کی یاسین بنا رکھا ہے، دین کو آپ نے ایک بین بنا رکھا ہے۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ قوم وہ قوم ہے جو عزم کی مت والی ہے، قوم وہ قوم ہے جو عزم کی مت والی ہے، دین بے روح فقط دین کی نقالی ہے، دل ہے غافل تو عبادت بھی بدعمالی ہے، بے عمل قوم کی قرت نہیں قوالی ہے، موت کے وقت کی یاسین بنا رکھا ہے، دین کو آپ نے ایک بین بنا رکھا ہے۔ اقتدار ہے اگر جس کے پاس عزم ہے، حوصلہ ہے، اسے قوم کہا جائے گا، جس کے پاس محبت ہے، محبت اہل بیت ہے، اسے قوم کہا جائے گا، اور محبت اہل بیت اس طاقت کا نام ہے کہ جو ظالم و جابر کے سامنے کبھی بھی اپنے آپ کو سر تسلیم کم کرنے نہیں دیتی۔ اب یہ آپ کو بتاؤں، میں مردوں کا تذکرہ یہاں پر نہیں، ایک اہل بیت سے عشق کرنے والی ایک خاتون کا تذکرہ کروں گا جس کو آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے مقتل میں ذکر کیا ہے، جس کا نام دارمیہ، آپ سماعت کریں گے، دارمیہ مولا سے عشق کرنے والی، علی کی محبت میں ڈوبنے والی، علی سے عشق کرنے والی، جب علی کی طرف سے جنگ کے لیے علی کے سپاہی نکلتے تھے تو یہ جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھی، ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھی اور وہ جنگ پہ جاتے تھے۔ عزیزان محترم، ایک دن ایسا ہوا کہ دارمیہ حج کے موقع پر مکہ تشریف لائی، اور اس وقت امیر شام معاویہ بھی وہاں تشریف لائے۔ اس کو پتا تھا علی کے عاشق، علی کے چاہنے والی، اور انشاءاللہ یہ واقعے کے بعد ربط مسائل پہنچا، اسے پتا تھا علی سے عشق کرنے والی دارمیہ، علی کی محبت میں ڈوبی ایک خاتون، اسے پتا چلا کہ وہ بھی یہاں پر آئی ہوئی ہے، اپنے سپاہی کو بھیج کر کے دارمیہ کو بلایا۔ دارمیہ آئی، اس نے کہا کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ کس نے کہا؟ معاویہ نے۔ تم ہم سے نفرت کیوں کرتی ہو؟ علی سے عشق کیوں کرتی ہو؟ علی سے محبت کیوں کرتی؟ کہا رہنے دو، تم سے ہضم نہیں ہوگا، برداشت نہیں کرتا۔ نہیں بتاؤ۔ دارمیہ نے کہا ہم علی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ علی غریبوں کا خیال کرتا ہے، پریشان لوگوں کی مدد کرتا ہے، انسانوں پہ رحم کرتا ہے۔ کہ مجھ سے نفرت کیوں؟ کہ تم مسلمانوں میں فتنہ پھیلاتے ہو۔ یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے گا، بڑی قیمتی بات۔ کیا کہا دارمیہ نے؟ کہ تم مسلمانوں میں فتنہ پھیلاتے ہو، فتنہ برپا کرتے ہو۔ تو فتنہ پھیلانا معاویہ و یزید کی صفت ہے، علی کے چاہنے والوں کی نہیں۔ وہ چاہے کسی بھی دور میں ہو، چاہے آج کا ہو یا کل کا ہو، کہ تم مسلمانوں میں فتنہ پھیلاتے ہو، بھائی بھائی کا دشمن بنا دیتے ہو، اس لیے ہم تم سے نفرت کرتے ہیں۔ کہا اچھا، یہ اب ظاہری اعتبار سے اسے غصہ تو بہت آیا، اس نے کچھ غلط القاب، غلط الفاظ دارمیہ کے لیے استعمال بھی کیے،
لیکن اپنی فطرت کے مطابق چہرے پہ ہنسی، دل میں بغض، دل میں بس چلے تو ابھی اس کو قتل کر دیں۔ ظاہری مسکراہٹ میں آ کر کے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ جب تم آئی تھیں تو کیا تم نے علی کی آواز کو سنا تھا؟ کہا ہاں بالکل۔ کیسا لگا؟ کہ علی کی آواز دل کو سکون دیتی ہے، علی کی آواز پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور کر دیتی ہے۔ اور پھر علی کے عاشقوں کے سامنے جب علی کی بات ہو تو کیا کہا جائے گا ان علی کے چاہنے والوں کو؟ کتنا سرور، کتنا خوشی ہوتی ہوگی۔ بس عزیزان محترم، پھر وہ کہتا ہے اچھا ایک بات بتاؤ کہ جب، بڑا قیمتی جملہ ہے میرے عزیزوں، متوجہ ہو کے سن لیجئے گا، پوری مجلس کا نچوڑ ہے۔ کیا کہا کہ جب تم علی سے ملاقات کر کے آئی تھیں تو تم نے علی کو کیسا پایا؟ توجہ جان محترم، علی کو کیسا پایا؟ دارمیاں نے کہا خدا کی قسم میں نے علی کو ویسا ہی پایا جیسا وہ اقتدار سے پہلے تھے۔ ارے یہ آپ سمجھے ہی نہیں، یہ کم ظرف لوگوں کی صفت ہوتی ہے، عہدہ ملا تو اوقات بھول گئے۔ یہ کم ظرف لوگوں کی صفت ہوتی ہے، آج ہمیں کوئی عہدہ ملا، گاؤں کے پردھان بن گئے تو ہم اپنی پچھلی اوقات بھول گئے۔ آج ہمارے پاس پاور ہے، ہمیں اپنے آگے کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے، یہ کھو گیا۔ یہ کم ظرف لوگوں کی علامت ہے۔ اب دارمیہ کہتی میں نے علی کو ویسا ہی پایا جیسا وہ اقتدار سے پہلے تھے، خلافت سے پہلے تھے، ظاہری خلافت سے پہلے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ساری باتیں اس کے دل میں جلن تو پیدا ہی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ظاہری اعتبار سے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لا کر کے پھر کہتا ہے اچھا میں تمہیں کچھ عطا کروں تو تم قبول کرو گی؟ توجہ سے جانے محترم، اگر میں تم کو کچھ عطا کروں تم اسے قبول کرو گی؟ علی کی چاہنے والی کہتی ہے کیا عطا کرو گے تم؟ کہ تم جو چاہو، جو مانگو۔ کہا مجھے 100 اونٹ سرخ بالوں والے دے دو۔ اب معاویہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں 100 اونٹ دے دیے تو کیا تم ہم سے محبت کرو گی، ہمارے فضائل بیان کرو گی؟ کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر بھی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 100 اونٹ اسے دے دیے جائیں۔ 100 اونٹ ملے، سب کے سامنے بڑا خوش تھا کہ اب تو دارمیاں کے دل میں ہمارے لیے کچھ جگہ بن گئی ہوگی۔ اب ایک مرتبہ کہتا ہے سب کو مخاطب کہ دارمیاں بتاؤ کیا تمہیں علی ہوتے اور تم علی سے 100 اونٹ کا تقاضا کرتی، علی سے مانگتے کہ علی دیتے تم کو 100 اونٹ؟ دارمیاں نے کہا تو 100 اونٹوں کی بات کرتے، واللہ اللہ کی قسم علی مجھے 100 اونٹوں تو دور کی بات، اونٹ کا ایک بال بھی نہیں دیتے، ایک بال بھی نہیں دیتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے علی کے پاس جو مال ہے وہ مسلمانوں کا ہے، اور تیرے پاس جو مسلمانوں وہ بیت المال ہے، تو نے اپنی کمائی سے نہیں، غریبوں مسکینوں کا مال، دوسروں کا مال دے رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ تو سخی بن گیا۔ تو کبھی سخی نہیں، وہ میرا مولا علی ہے کہ جب ایک نابینا میرے مولا علی سے سوال کرتا ہے اے مولا، اے میرے آقا میں بھوکا ہوں مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں مجھے کچھ عطا کیا جائے، مولا کائنات 70 اونٹوں پر مال غنیمت لادے ہوئے لے کے جا رہے تھے، مہار قمبر کے ہاتھ میں تھی، قمبر سے کہا اے قمبر، اے میرے چاہنے والے قمبر، اے میرے عاشق قمبر، اسے روٹی عطا کر دی جائے۔ قمبر کہتے مولا روٹی تو صندوق میں ہے، میں صندوق دے دو، صندوق تو اونٹ پر ہے، میں اونٹ دے دو، اونٹ تو قطار میں آئے ہائے، اونٹ تو قطار میں ہے، میں قطار دے دو۔ اب فوراً ہی قمبر نے
نے فرمایا قمر یہ تم نے کیا کیا؟ کہ مولا دریائے سخاوت جوش پہ ہے، اگر میں کہہ دوں مہار تو قمر کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کا یہ نہ کہتے ماں قمر کے دے دو، مولا میں ختم ہو جاؤں گا۔ حیدر جزاک اللہ۔ کنارے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ بخدا میں پھر یہاں پر ایک بات کہہ دوں، پھر ایک شعر و شاعری کی بات آ گئی۔ میں نے کہا میں پورا واقعہ نظم کروں، شاعر مختصراً کم لفظوں میں پوری بات کو بیان کر کے چلا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس ساحل کور نے، فارسی میں اندھے کو کہتے نابینا، اس ساحل کور نے کیا جو سوال، نان دے اے شہے خجستہ خسال، بولے قمبر سے آپ نان نکال، بھوکا ہے یہ نہ دیر کر قمبر، جلد ساحل کو سیر کر قمبر، بولا وہ نان ہے شتر پر بار، کہا دے دے شتر کس کو مہار، کہا وہ شتر ہے میان قطار۔ آپ کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ کہا وہ شتر ہے میان قطار، کہا دے دے قطار بے تکرار، سنتے ہی حکم میر کوثر کا، چھوڑ کر ریسمان کو سر کا، پوچھا حضرت نے کیا سبب اس کا، عرض کی دل میں اپنے میں سمجھا، بہرے بخشش ہے جوش پر تیرا، مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا، ارے بہرے بخشش ہے جوش پر تیرا، مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا۔ عزیزان محترم، اب مولا نے جیسے ہی قمبر سے کہا اسے مہار دے دو، قمبر نے 70 اونٹ پہ جو مال غنیمت لدا ہوا تھا اس کی رسی اس نابینا کے حوالے کر دی۔ کوئی معمولی بات نہیں تھی، مال غنیمت لدا ہوا تھا۔ چلیے اب جیسے ہی نابینا کے ہاتھ میں رسی آئی، نابینا کہتا ہے کیا علی کا غلام قمر بھی مذاق کرتا ہے، میں نے روٹی مانگی تھی اس نے سانپ پکڑا دیا، وہ ہم دیکھو کیا پتا، میں نے روٹی مانگی تھی تو سانپ پکڑا دیا۔ اب مولا نے فرمایا سانپ نہیں ہے، سانپ نہیں ہے، 70 اونٹوں پہ مال غنیمت لدا ہوا اس کی میان تیرے ہاتھ، ایسی دولت لے کر کیا کروں جسے میں دیکھ نہ سکوں، ایسی دولت لے کر کیا کروں جسے میں دیکھ نہ سکوں، دولت ایسی کیا کس کام کی جو مجھے دکھائی، آنکھیں ہوتی تو دولت دیکھتا، کیا چاہتا ہے آنکھیں۔ مولا نے ہاتھ پھیرا، نابینا کی آنکھیں ہوئی، وہ مولا کے غلاموں میں کہا اب مجھے مال دنیا نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے علی تیری محبت چاہیے، مجھے اپنا غلام بنا لو۔ علی کے چاہنے والے دولت سے عشق نہیں کرتے، وہ دولت پہ خاک ہے جو آخرت سے دور کر دے، اور وہ دولت قیمتی ہے جو انسان کی آخرت بچا لے۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو یہیں سے اور قمبر سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے، کیونکہ آج کی گفتگو وقت ہو چکا ہے۔ کل کی گفتگو جناب قمبر کی زندگی پہ رہے گی انشاءاللہ۔ میں نے یہیں تک بات آپ کی لا کر چھوڑ دی۔ عزیزان محترم، فرمائش مصائب کی جناب شہزادہ علی اصغر۔ ابھی تک میں نے آپ سے کہا آپ سبحان اللہ کہیے، واہ واہ کہیے، لیکن میں اب پھر ہاتھوں کو جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مصائب میں مجھے کہنا نہ پڑے کہ آپ بھی ریا کرو۔ آج 6 محرم، وقت بھی نہیں پتہ چلا کب محرم شروع ہوا اور کب آدھا ختم ہو گیا۔ جناب علی اصغر اللہ اکبر، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
اپنے بچوں کو تصور میں لائیں. 6 مہینے کے بچے کی گردن کو تصور میں لائیں اور ہرملا کے شہشوبہ تیر کو تصور میں لائیں. علماء بیان کرتے ہیں جناب علی اصغر امام حسین کی آغوش میں تیر سے ذبح ہو گئے تھے، سر اور تن میں سر و تن سے جدائی ہو گئی تھی، اتنا بڑا تیر تھا. عزیزان محترم، مدینے میں کسی نے سید سجاد سے پوچھا مولا آپ بتائیے آپ کے بابا کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کا وقت کب تھا؟ کیا علی اکبر کا لاشا اٹھایا یہ سب سے بڑی مصیبت تھی؟ امام نے فرمایا نہیں. آپ فرماتے اگر میرا بھیا علی اکبر وہ منظر دیکھتا تو وہ بھی خون کے آنسو روتا. امام نے فرمایا کیا علی اکبر کا لاشا اٹھایا؟ سامنے والا کہتا ہے کہ علی اکبر کا لاشا اٹھایا یہ بڑی مصیبت تھی. کہا نہیں. کیا چچا عباس کے آپ کے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا یہ بڑی مصیبت تھی؟ مولا فرماتے نہیں. اونو محمد کے لاشے اٹھائے یہ بڑی مصیبت تھی؟ کہا نہیں. قاسم کا لاشا ابا کے دامن میں ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کے غریب صحرا نے گٹھری بنائی کاندھے پہ ڈال کے چلا یہ بڑی مصیبت تھی؟ مولا فرماتے نہیں. کہا پھر مولا آپ بتلائیے آپ کے بابا پر سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ میرے مولا نے فرمایا میرے بابا پر سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب میرا بھیا علی اصغر میرے بابا کے ہاتھوں پہ تھا ابھی تک علی اکبر کا لاشا لائے میرے بابا 7 قدم آگے نہیں بڑھے 7 قدم پیچھے نہیں ہٹے اور نو محمد کے لاشے لائے 7 قدم آگے نہیں بڑھے 7 قدم پیچھے نہیں ہٹے. قاسم کے لاشے کو لائے 7 قدم آگے نہیں بڑھے 7 قدم پیچھے نہیں ہٹے. لیکن یہ 6 مہینے کا لاشا میرے بابا کے لیے اتنا بھاری تھا کہ 7 قدم آگے بڑھے 7 قدم پیچھے ہٹے اور یہ آواز بلند کی انا للہ و انا الیہ. جی کھول کے پرسہ دیجئے آپ کی صدائے گریہ بلند ہے. مولا آپ کی گریہ کو قبول فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. کربلا کے میدان میں جب سارے لاشوں کو غریب صحرا لا چکا ایک وقت وہ آیا غریب صحرا نے کربلا کے میدان میں یہ صدا بلند کی حل من ناصر ینصرنا ارے ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کو آئے. اب عزیزان محترم کیا ہوا؟ علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. خیمے میں کوہرام برپا ہوا. میرا مولا خیمے میں تشریف لایا. اے میری بہن زینب ابھی تیرا بھائی زندہ ہے یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرے ماں بھیا آپ کی صدائے استغاثہ نے اتنا درد تھا اتنی کرائی اتنا درد تھا کہ جیسے ہی آپ نے یہ صدا بلند کی تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. اور میرا مولا فرماتا ہے لاؤ میں اپنے بچے کی مرضی کو سمجھ گیا ہوں. علی اصغر کو لیا ہاتھوں پہ لے کے خیمے سے برآمد ہوئے. ارے کفار سمجھ رہے تھے کہ حسین ارے قرآن لے کر آ رہے ہیں لیکن قرآن نہ تھا. میں کہوں گا قرآن کا ایک ناطق پارا تو ضرور تھا. علی اصغر کو میرا مولا ارے مقتل میں لے کر کے آیا. فرماتے ہیں ظالموں اگر تمہاری نظر میں یہ حسین خطاوار ہے 6 مہینے کے بچے نے تو کوئی خطا نہیں. آپ ابھی جی کھول کے گریہ کریں گے مجھے یقین ہے. ابھی تو میں نے مسائل شروع کیے ہیں میرے عزیزوں. غریب صحرا نے آپ کے اب غریب صحرا نے کیا کہا؟ اگر تمہاری نظر میں حسین خطاوار ہے تو اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے اسے 2 قطرے پانی پلا لو. اب نہج بلاغہ میرے ذہن میں آ گیا. نہج بلاغہ میں میرا مولا علی فرماتا ہے شریف انسانوں کے لیے ارے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے وہ کسی کم ظرف سے سوال کرے.
وہ کسی کمزور سے سوال کرے، میرے مولا نے اب پانی کا سوال کیا، ظالم کہتے حسین تم اس بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتے ہو۔ میرے مولا نے کہا اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو لو میں علی اصغر کو زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، اپنے آپ اس کے دہن میں پانی دے کے چلے جاؤ۔ میرے عزیزو، غریب زہرا نے علی اصغر کو زمین پہ لٹایا، علی اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان کو پھیرنا شروع کیا۔ غریب زہرا نے جلدی سے علی اصغر کو اٹھا لیا۔ کیوں میرے عزیزو؟ اس لیے کہ زمین کربلا اتنی گرم تھی، علی اصغر کی پشت پہ چالے پڑے۔ علی اصغر کو آغوش میں لیا۔ اب عزیزان محترم، جیسے ہی علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، روایتیں کہتی ہیں ظالموں اور جابروں نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا۔ عمر سعد نے کہا آئینہ آئینہ حرملا یک کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دیا جائے۔ عزیزو، حرملا نے وہ تیر استعمال کیا جو عرب میں کسی جانور کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سنسناتا ہوا تیر چلا، علی اصغر کی گردن پہ لگا۔ علی اصغر نے کہا بابا مجھے معاف کرنا، تیر بڑا تھا، گردن چھوٹی تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ابھی علی اصغر کا گہوارہ برآمد نہیں ہوگا۔ ابھی مجھے مسائل پڑھنے دو، آپ کی مرضی، آپ چاہے جیسے گریا کریں۔ یقیناً یہ میں نے بھی پڑھا ہے۔ دیکھیے، اگر ہر آنکھ سے آنسو نہیں نکل پاتا، آپ اپنے آپ کو آمادہ کیجئے، زہرا کو پرسا دیجئے۔ آپ نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر کیجئے۔ آپ جب گریا کرتے ہیں تو آپ کو کوئی تماچے مارتا نہیں، آپ کو کوئی گوڑے مارنے والا نہیں، لیکن میں قربان علی کی بیٹی پر جب روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے، جب روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے۔ حسین نے علی اصغر کو لیا، اب ہمت ساتھ نہیں دیتی، ماں کو کیسے بتاؤں گا، پانی پلانے کے لیے لایا تھا، پانی تو نہ ملا، اور ملا کا تیر۔ میرے عزیزو، حسین دروازے خیمے پہ آئے، خیمے پر آئے، سکینہ پہلے ہی آ گئی، بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے۔ سکینہ پیاسی رہ گئی، دامن ہٹایا، گلے میں تیر کا نشان، سکینہ تڑپ گئی، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ اب جناب رباب آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ علی اصغر کی گردن پہ تیر کا نشان۔ جناب رباب کہتی ہیں یا بنیا امثلک ینہار، میرے جان، میرے کلیجے کے ٹکڑے، کیا تیرے جیسے بچے بھی مہر کیے جاتے ہیں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مولا تمہارے گریے کو قبول کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس عزیزان محترم، گہوارہ برآمد ہونے والا ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں اور مسائل ختم کرتا ہوں۔ محسن نقوی علی اللہ مقامہ نے اپنے ایک شعر میں کہا، جن حضرات نے در نجف دیکھا ہے، یہ در نجف ہے، یہ یاقوت ہے، اس کے کلر کو آپ دیکھیے، اس کے رنگ کو دیکھیے، یہ سفید کلر کا ہے، یہ سرخ کلر کا ہے۔ محسن نقوی علی اصغر کے لیے کہتے ہیں کہ یہ در نجف ہے، یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ علی اصغر کا گہوارہ ماں کی نگاہوں میں ہمیشہ بہتا رہا، ماں فریاد کرتی رہی، علی اصغر میری آنکھوں کے تارے، میرے راج دلارے، ماں تجھے کبھی بھلا نہ پائے گی، پوری زندگی میرا علی اصغر مجھے یاد رہے۔